آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل کی غزہ پر پھر سے شدید بمباری، ایران حماس ہائی الرٹ، اسرائیل پر جوابی حملوں کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل نے تل ابیب پر پٹی سے حماس کے راکٹ حملوں کے بعد بن گوریون کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی ٹریفک معطل کر دی۔ اسرائیل کی سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان نے فرانسیسی خبررساں ایجنسی AFP کو بتایا ہے کہ شدید راکٹ باری کے بعد ملک کی فضائی حدود کے تحفظ کے لیے پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ حماس اور دوسرے فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیلی فوج کی مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجد اقصیٰ میں عبادت گزاروں کے خلاف گزشتہ کئی روز سے جاری تشدد آمیز کارروائیاں اور غزہ میں فضائی حملوں کے عرض عمل میں اسرائیلی علاقوں پر سینکڑوں راکٹ برسائے ہیں۔ اس راکٹ باری کے جواب میں اسرائیلی فوج نے غزہ پر سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں۔ ان میں فلسطینیوں کی شہادتوں کی تعداد 43 ہو چکی ہے، جبکہ حماس اور دوسرے فلسطینی تنظیموں کے راکٹ حملوں میں اسرائیل میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں، ان میں کثیر المنزلہ اپارٹمنٹ عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا کہ ان عمارتوں میں فلسطینی مزاحمت کار روپوش تھے۔ اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں اپنے 3 کمانڈروں کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کو ایک کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کی سرحد پر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، جس سے اس بات کے خدشات ہیں کہ خطے میں تشدد میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینی عسکریت پسندوں نے غزہ پٹی کے علاقے سے اسرائیل پر ایک راکٹ داغا تھا، جسے فضا میں ہی ناکام بنا دیا گیا۔ اس کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کے علاقے میں شدید قسم کی بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک بیان کے مطابق غزہ میں موجود عسکریت پسند اسرائیل میں گزشتہ 3 دن سے رات کے وقت راکٹ فائر کرتے رہے، اس لیے جوابی کارروائی کے طور پر غزہ پر فضائی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے حماس سے تعلق رکھنے والے بعض عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں اب تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کے جس کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا، اس کے تہہ خانے میں راکٹ بنانے کا کارخانہ چل رہا تھا۔ ہتھیاروں کے ذخیرے کے ساتھ ہی حماس کا ایک ملٹری کیمپ بھی واقع تھا اور اس میں فوجی تربیت گاہ ہونے کے ساتھ ہی سرنگ بھی بنی ہوئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس ایسی صورتحال قطعاً برداشت نہیں کر سکتی جس میں شدت پسند تنظیمیں اسرائیلی شہریوں کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تازہ کشیدگی اور جھڑپوں کے بعد ایک ایسے وقت پیش آ رہے ہیں جب سخت سیکیورٹی والے اسرائیلی جیل سے فرار ہونے والے 4 فلسطینیوں کو پھر سے پکڑ لیا گیا ہے۔ حماس نے اس وقت اسرائیل میں راکٹ فائر کیے تھے جب 6 میں سے 2 قیدیوں کو پکڑا گیا تھا۔ پھر جب سینیچر کو 2 مزید مفرور قیدیوں کو پکڑا گیا، اس وقت بھی راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ اس دوران 2 مزید مفرور قیدیوں کی گرفتاری کے لیے اسرائیل نے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ سے کسی بھی حملے کے لیے وہ حماس کو ذمہ داری مانتا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر غزہ کی پٹی کی سرحد پر ہونے والے مظاہروں میں ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاعات کے بعد یہ خدشات پیدا ہو چکے ہیں کہ کہیں فریقین کے درمیان جلد ہی دوبارہ کھل کر لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ ہفتے بھی غزہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ حملے حماس کی جانب سے آتشی غباروں کے جواب میں کیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان 11 دنوں تک جنگ ہوتی رہی تھی، جو حالیہ برسوں میں فریقین کی جانب سے شدید ترین جنگ تھی۔ اس میں تقریباً 250 فلسطینی ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 12 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ مصر کی ثالثی سے دونوں میں جنگ بندی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان تشدد کے اکا دکا واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے اس حوالے سے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ غزہ سے اسرائیل میں لانچ کیے گئے راکٹ کے جواب میں ہم نے غزہ میں حماس کے لیے ہتھیار تیار کرنے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی سے ہونے والے تمام دہشت گردانہ سرگرمیوں کی ذمہ داری
شدت پسند تنظیم حماس پر عائد ہوتی ہے۔ اس سے قبل اسرائیل نے کہا تھا کہ پیر کی رات کو اسلام پسند گروپ حماس کے زیر کنٹرول انکلیو میں سے جنوبی اسرائیل میں ایک راکٹ فائر کیا گیا۔ ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس راکٹ فائر کیے جانے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم اسرائیل نے اس کا الزام حماس پر عائد کیا۔ اسرائیلی فورس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک راکٹ غزہ کی پٹی سے اسرائیلی علاقے میں داغا گیا۔ راکٹ کو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم نے روک لیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ تل ابیب کے قریب سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہوں۔ اس بیان کے چند گھنٹوں کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے غزہ پر بمباری کی اور ٹویٹ کر کے بتایا کہ اس کارروائی میں حماس کے لیے ہتھیار تیار کرنے والی ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یروشلم کے مقدس بیت المقدس کے احاطے کے اندر اور اس کے آس پاس تشدد کی وجہ سے کشیدگی میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ اس میں تقریباً 170 افراد زخمی ہوئے ہیں، جس میں بیشتر فلسطینی مظاہرین ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے حالیہ دنوں میں مشرقی یروشلم میں متعدد بار اس مقدس مقام کے آس پاس چھاپے مارے ہیں، سینکڑوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس دوران حماس نے خبردار کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہونے والے کسی بھی واقعے کی ایک سرخ لکیر ہوگا۔ فلسطینی مسلمانوں نے اسرائیل پر الاقصیٰ کے علاقے میں تجاوزات کا الزام لگایا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی مظاہرین سیاسی مقاصد کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں، پاس اوور منانے والے یہودیوں کی آمد و رفت میں خلل ڈال کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے کئی دہائیوں قبل اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کیے تھے، اس کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات پر تعاون کرتے ہیں، اس مقام پر اسرائیلی فوج کی کارروائیوں پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ اردن بیت المقدس کے مقامات کے محافظ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس نے پیر کے روز بطور احتجاج اسرائیل کے نائب ناظم الامور کو عمان میں طلب کیا، اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں کی مذمت کی۔ اردن کی سرکاری میڈیا کے مطابق شاہ عبداللہ دوم نے کہا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں مسلمان نمازیوں کے خلاف اسرائیل کے یک طرفہ اقدامات سے خطے میں امن کے امکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلسطینی اور اسرائیلی پولیس کے مابین جھڑپوں کا سلسلہ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں شروع ہوا۔ طبی ذرائع کے مطابق کم از کم 152 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کے مابین جھڑپوں کے نتیجے میں کم از کم 152 افراد زخمی ہوئے۔ یہ جھڑپیں مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہوئیں۔ یہ احاطہ مذہبی مذہب کے بنیاد پر ہونے والے تصادم کا مرکز رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جبکہ یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور ان کے لیے یہ مقدس ترین مقام ہے۔ تمام مسئلہ شروع ہوا جب اسرائیلی اتھارٹی نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ حماس اور فلسطینی اتھارٹی کے جھنڈے اٹھائے، درجنوں نقاب پوش افراد نے مسجد اقصیٰ کی طرف مارچ کیا، وہ بھڑکانے والے پیغامات پر مبنی نعرے بھی لگا رہے تھے۔